شدت محبت آج کا ایپیسوڈ۔ مہانور نے کہا۔ میر ہنستے جا رہا تھا کہ یکدم وہ سنجیدہ ہوا۔ مہانور اور گمبھیر آواز کے ساتھ بولا۔ مہانور چپ ہو گئی تھی۔ کل تم مجھ سے ملنے آؤ گی؟ پاگل سمجھا ہے کیا مجھے جو تم سے ملنے آؤں گی؟ سوچ لینا، نہ آئی تو میں کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یہ مذاق نہیں ہے مہانور۔ مہانور کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ سوچ لو، ویسے بھی تمہارے گھر کا راستہ بھی پتہ ہے مجھے۔ مہانور نے بنا جواب دیے فون بند کر دیا تھا۔ اگر سچ میں اس لوفر کو پتہ ہوا کہ یہ کیا کرے گا، سوچ کے مہانور ڈر سی گئی تھی۔ میر یار، ہم تو جس آفس میں جاب کرتا ہے وہاں مجھے بھی کرنی ہے۔ میر کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا؟ تو اور جاب؟ ہاں کیوں نہیں؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار، مجھے کیا ہونا ہے؟ جاب کیوں کرنی ہے تجھے؟ مشال کے لیے، کیونکہ شادی جب کروں گا تو اس کے خرچے، گھر کے خرچے، دادی کی میڈیسن وغیرہ وغیرہ کیسے ہوگا یہ سب؟ اچھا، اب تک یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا تھا تجھے؟ اور اتنا یقین کیسے ہے کہ تجھے مشال سے ہی تیری شادی ہوگی؟ اور تو مجھے اچھے طریقے سے جانتا ہے، جو کام میں کرنے کا سوچ لوں تو اس کو کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ اور رہی بات آئیڈیا یا اب آ گیا نہ تو بتا بات کرے کہ نہیں۔ اوکے بڑی، میں کروں گا بات، امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ تو بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ میر مسکرا کر بولا، جس پہ دائم بھی مسکرا دیا۔ رات کو مشال سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ سونے ہی لگی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹ اچانک آف ہوئی تھی، اور وہ بھی موبائل کی ٹارچ آن کرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگایا اور بولا، لٹل فیری۔ مشال اپنی جگہ کام کے رہ گئی۔ کون؟ نہیں پہچانا مجھے؟ دائم۔ اف اف، کتنی پیاری ہو تم، اور تمہارے منہ سے میرا نام کتنا خوبصورت لگتا ہے، مائی لٹل فیری۔ اس نے اپنا انگوٹھا مشال کے سرخ و سفید گردن پہ پھیرا۔ مشال کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ پلیز میرے پاس مت آیا کریں، مشال نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ دائم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مشال کی حالت غیر ہوئی تھی۔ آج بول دیا، جانے جانا، آئندہ کے بعد ایسا کچھ بولا نا تو تم مجھے اچھے سے سمجھ چکی ہو۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے تمہیں۔ مشال لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کی گردن سانسیں وہ بآسانی اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا۔ مشال کو چند لمحے یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ بولا، مائی لٹل فیری، میرا جب دل چاہے گا تمہارے قریب آؤں گا، جس طریقے سے چاہے اسی طریقے سے آؤں گا۔ تم مجھے خود سے نہ الگ کر سکتی ہو، نہ مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ اگر تم ایسا کچھ بھی کیا تو تم قسم اس پاک ذات کی، تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر برا کروں گا۔ ایک بات یاد رکھنا دائم، درانی سے تم کہیں نہیں چھپ کے سکتی۔ میں تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤں گا، کیونکہ تم پہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تمہاری ہر سانس صرف مجھ سے جڑی ہے۔ تم مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ہی ختم ہوتی ہو۔ دائم کی شدت، اس کی دیوانگی، اس کی جنونیت دیکھ کر مشال حیران رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے کون اتنا شدت پسند بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مشال نے جب مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو دائم نے اس پہ گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ مشال نے ڈرنے کے آنکھیں بند کر لی۔ دائم اس کی اس حرکت پہ مسکرا رہا تھا۔ وہ جھکا اور باری باری اس نے اپنا لمس اس کی آنکھوں پہ چھوڑا۔ مشال کی جان فنا ہو گئی تھی۔ پھر دائم نے اس کی نوز پن پہ اپنے لب رکھے تھے۔ مشال نے دائم کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ دائم کی نظر اس کی گلابی ہونٹوں پہ تھی، مگر پھر کچھ لحاظ کرتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اسے خود میں بھینچ لیا، پھر آہستہ سے چھوڑ کر ویسے ہی چلا گیا جیسے آیا تھا۔ مشال کا تنفس بری طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں پانی پی گئی تھی، لیکن اس کو یہ سب فیل تب کیوں نہیں ہوتا تھا جب زوار اس کے پاس آتا تھا۔ بے شک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر کئی دفعہ زوار نے بھی مشال کا ہاتھ پکڑا تھا، تو اسے یہ سب کیوں محسوس نہیں ہوتا تھا؟ جب دائم اس کے قریب آتا اس کی دھڑکنیں کیوں تیز ہو جاتی تھیں؟ کیوں اس کا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ ہاں یہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟
دائم کی شدتوں نے، اس کے دیوانے پن نے، اس کی جنونیت نے مشال کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ صبح مہانور کو کالج جانا تھا۔ دراصل اس کے کچھ فرینڈز نے ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا۔ مشال نہیں جانا چاہتی تھی، وہ رات والے قصے کو بھلا نہیں پا رہی تھی، مگر مہانور اور اس کی باقی فرینڈز کی ضد پر اس کو جانا ہی پڑا۔ مہانور اور مشال نے سیم ڈریسنگ کی تھی، دونوں نے براؤن کلر کی فراک پہن رکھے تھے۔ مشال اپنی کار میں الگ سے آئی تھی، جبکہ مہانور بھی الگ سے ہی آئی تھی۔ مہانور کے کار راستے میں خراب ہو گئی تھی تو وہ ورک شاپ چلی گئی۔ اتفاق سے میر بھی وہیں سے گزر رہا تھا۔ مہانور نے تو اسے نہیں دیکھا، مگر اس نے مہانور کو دیکھ لیا تھا، مگر سامنے نہیں آیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد مہانور کی کار ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ بیٹھی اور کار کو زن سے اڑا کر لے گئی۔ میں نے بائک پہ مہانور کا پیچھا کیا تھا۔ یار کہاں رہ گئی تھی تم؟ مہانور کب سے ویٹ کر رہی تھی تمہیں، ہم تمہارا۔ مشال اور باقی لڑکیاں بولی، سوری گائز، ایکچولی کار خراب ہو گئی تھی، سو اس لیے۔ اوکے نو پرابلم، اب جلدی سے چلو، سب ایک ساتھ بولے۔ اوکے چلو، مہانور مسکرا دی۔ اوہو یار، کینڈلز، موم بتیاں تو اوپر ہی رہ گئی۔ اچھا تم لوگ ویٹ کرو، میں لے کر آتی ہوں، کہہ کر اپنا فراک سنبھالتی مہانور اوپر کی جانا بڑھ گئی۔ کالج میں فرسٹ فلور پہ کوئی نہیں تھا، سب کلاس رومز خالی تھے کیونکہ سب کلاس کے ایگزامس آلریڈی ہو چکے تھے، تو بس جو تھوڑے اسٹوڈنٹس تھے وہ نیچے والی ہی پورشن میں تھے۔ وہ ابھی کلاس سے داخل ہوئی تھی کہ پیچھے سے کسی نے روم کا لاک لگا دیا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو میر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ اور تم میرا پیچھا کر رہے تھے نا، مجھے فالو کر رہے تھے نا مجھے؟ ہاں جانے جانا ٹھیک کہا، ویسے بھی میں نے لاسٹ نائٹ کیا بولا تھا کہ مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں آ جاؤں گا، کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، تم پاس مت آنا میرے۔ وہ پیچھے پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگے۔ اف اللہ، اس کو ابھی ہی درمیان میں آنا تھا، مہانور نے صدمے میں کہا۔ میرے دونوں ہاتھ مہانور کے ارد گرد رکھے اس کی فراک کی راہیں مستدر کر رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی بڑی براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ مہانور کے دل نے رفتار پکڑی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو میری حسینہ، میر نے خمار آلودہ لہجے میں کہا تھا۔ مہانور اس کی خود پہ جھکتے دیکھ کر فوراً اس کے خسار سے نکلی تھی کہ میر نے مہانور کا دوپٹہ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ناچار اس کو پیچھے ہونا ہی پڑا۔ مہانور کے کمر کے سینے سے لگی تھی۔ مہانور کا تنفس بری طرح بگڑ چکا تھا۔ میر نے اس کے لمبے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے سرگوشی کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر اس کی خوبصورت سفید گردن پر پڑی تھی، تو وہ بولنے لگا، میسر ہو اگر تیری گردن، میں تجھ میں خون کا قطرہ نہ چھوڑوں۔ میر کے اتنے بے باک انداز میں وہ حیران سی رہ گئی تھی۔ کمینے انسان، چھوڑو مجھے، یہ واہیات باتیں کی جا رہی اپنی بیوی سے کرو۔ مہانور پھٹ پڑی تھی۔ اور لو بھائی، اپنی بیوی سے ہی تو کر رہا ہوں، اوے پلیز یہ باتیں کہیں اور جا کے کرو۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، ہاں میں کوئی طوائف ہوں جو چاہو گے میرے قریب آؤ گے؟ اور اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو پیسہ دیکھا نہیں۔ اور شروع ہو گئے۔ میری اس کی باتیں خود پہ ضبط کیے سرخ چہرہ لیے سن رہا تھا۔ ویسے بھی میں تم سے جیسے 2 ٹکے کے لڑکوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے ہر جگہ منہ مارتے پھرتے ہو بس۔ میر دھاڑا تھا، ایک لفظ اور نہیں۔ مہانور خان، میری محبت کو بہت گالیاں دے لی تم نے۔ مہانور ایک دم سہمی تھی۔ اور کیا کیا تھا تم نے؟ راتیں رنگین کرتا ہوں میں اپنی، تو میری جان ابھی تک میں اپنی حد میں ہی ہوں، پر اب نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر مہانور پہ جھکنے ہی والا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ مہانور سے وہ سرخ چہرہ لیے اس کی جانب لہو ٹپکاتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم وہ آگے بڑھا اور مہانور کے بازو کو پکڑ کے دبوچ لیا۔ یہ جو تھپڑ تم نے مارا ہے نا مہانور خان، مجھے اس کا پچھتاوا اب تمہیں عمر بھر رہے گا۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ یہ مڈل کلاس میر ارسلان بٹ کیا کر سکتا ہے۔ سو بی ریڈی فار دا نیکسٹ موو۔
کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماہنور کی آنکھوں میں میر کی دہشت سی پھیل گئی تھی۔